بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ خلاصۃ الناب پارٹ 2 الدرس الرابع والستون، سبق نمبر 64 یعنی لیسن نمبر 64 میں آج تنازع فعلین پڑھیں گے ہم انشاءاللہ۔ آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ کبھی دو فعلوں کے بعد ایک اسم ظاہر آتا ہے اور ان دونوں میں سے ہر ایک فعل اس اسم ظاہر کو اپنا معمول بنانا چاہتا ہے، اسی کو تنازع فعلین کہا جاتا ہے۔ دوبارہ سماعت فرما لیں۔ کبھی دو فعلوں کے بعد ایک اسم ظاہر آتا ہے اور ان دونوں میں سے ہر ایک فعل اس اسم ظاہر کو اپنا معمول بنانا چاہتا ہے، اسی کو تنازع فعلین کہا جاتا ہے۔ تنازع فعلین کی 4 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، ہر فعل اسم ظاہر کو فاعل بنانا چاہتا ہے۔ پہلی صورت یہ ہوئے گی، ہر فعل اسم ظاہر کو فاعل بنانا چاہتا ہے، جیسے نصرنی و اکرمنی زیدن، نصرنی و اکرمنی زیدن، کیونکہ نصر فعل ہے، نون وقایا یا ضمیر مفعول۔ پہلے فعل کے پاس مفعول تو ہے، فاعل نہیں۔ اسی طرح وہ اکرمانی، اکرما فعل، نون وقایا یا ضمیر مفعول۔ دوسرے کے پاس بھی مفعول تو ہے، فاعل نہیں ہے دونوں کے پاس، تو دونوں فعل جو ہے اسم ظاہر میں کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ ہر فعل اسم ظاہر کو اپنا فاعل بنانا چاہتا ہے، نصرانی بھی اور اکرمانی بھی زیدن کو اپنا فاعل بنانا چاہتا ہے۔ نمبر 2، ہر فعل اسم ظاہر کو مفعول بنانا چاہتا ہے، نصرت و اکرمت زیدن، نصرت فعل، نصر فعل ہے، تو ضمیر مرفوع متصل بارز، یہ اس کا فاعل۔ اسی طرح اکرمت فعل، اکرم فعل اور تو ضمیر مرفوع متصل بارز کا فاعل۔ اب دونوں کے پاس فاعل موجود ہے لیکن دونوں کے پاس مفعول نہیں ہے، تو زیدن اسم ظاہر ہے، ہر فعل اسم ظاہر کو مفعول بنانا چاہتا ہے۔ اچھا، نمبر 3، پہلا فعل فاعل اور دوسرا فعل مفعول بنانا چاہتا ہے، نصرنی و اکرمت زیدن۔ اب پہلے فعل کے پاس نصرنی، نصر فعل، نون وقایا یا ضمیر مفعول، اس کے پاس فاعل نہیں ہے، مفعول موجود ہے۔ و اکرمت، اس کے پاس فاعل تو موجود ہے لیکن مفعول موجود نہیں ہے۔ اب پہلا فعل جو ہے فاعل اور دوسرا فعل مفعول بنانا چاہتا ہے۔ 4 نمبر صورت یہ بنے گی کہ پہلا فعل مفعول اور دوسرا فعل فاعل بنانا چاہتا ہے، نصرت و اکرمنی زیدن، نصرت و اکرمنی زیدن۔ پہلے کے پاس فاعل موجود ہے، مرفوع ضمیر جو ہے مرفوع متصل بارز، اس کا فاعل اکرمنی میں، اور دوسرے کے پاس جو ہے مفعول موجود ہے لیکن فاعل موجود نہیں ہے۔ پہلا فعل مفعول کا تقاضا کر رہا ہے، دوسرا فعل فاعل بنانا چاہتا ہے۔ اچھا، آپ سنیں، ان صورتوں میں اگر دوسرے فعل کو عمل دیں تو وہ واحد ہی رہے گا اور اس میں ظاہر اس کے مطابق مرفوع یا منصوب ہوگا، اور اس صورت میں پہلا فعل اگر فاعل چاہتا ہو جیسے 1 نمبر 3 میں، تو وہ واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث ہونے میں اس میں ظاہر کے مطابق آئے گا اور اس کا فاعل ضمیر متصل ہوگی۔ مثال سے سمجھے، نصرانی و اکرمنی زیدن، نصرانی و اکرمنی زیدن۔ اب کہہ رہے ہیں ان صورتوں میں اگر دوسرے فعل کو عمل دیں، اب اس میں اکرمنی زیدن، دوسرا فعل جو ہے اکرمنی کو عمل دے دیں تو واحد ہی رہے گا اور اس میں ظاہر اس کے مطابق مرفوع یا منصوب ہوگا۔ اس صورت میں پہلا فعل اگر فاعل چاہتا ہو جیسے 1 اور 3 نمبر صورت میں، تو واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث ہونے میں اس میں ظاہر کے مطابق آئے گا اور اس کا فاعل ضمیر متصل ہوگی۔ تو اب اس کا جو ہے نصرانی کے اندر جو ہے یہ پہلا فعل ہے، اس کے اندر فاعل ضمیر متصل کو مان لیں گے، اور وہ اکرمانی زیدن میں اکرما جو ہے اکرما فعل، نون وقایا یا ضمیر مفعول، اور زیدن کو اس کا فاعل بنا دیں گے۔ اور نصرانی و اکرمانی زیدان۔ اب پہلی صورت کے اندر تو
یہ تثنیہ کا صیغہ ہے تو الف ضمیر جو ہے بارث، ٹھیک ہے، الف تثنیہ کی ضمیر جو بارث ہے یہ اس کا فاعل مان لیں گے، اور اکرمانی زیدان ہے تو یہ اکرمانی فعل، اکرمہ فعل نون کا ہے یا ضمیر مفعول، اور زیدان اس کا فاعل مانیں گے۔ نصرونی و اکرمانی زیدون، آپ دوسرے کو عمل دے دیں گے اور پہلے میں ضمیر مان لیں گے، واو جمع جو ہے بارث یہ اس کا فاعل بن جائے گا، نون وقایا یا ضمیر مفعول، اس کے پاس تو پہلے فعل کے بعد فعل فاعل مفعول موجود ہے، و اکرمانی اس کے پاس مفعول تو تھا، زیدون کو اس کا مفعول بنا دیں گے۔ نصرنی و اکرمت زیدن، اب نصرہ کے پاس مفعول موجود ہے، اس کے اندر ضمیر مرفوع متصل کو اس کا فاعل بنائیں گے، و اکرمت زیدن، اکرمت زیدن، زیدن کا جو ہے اکرمت کا مفعول بنا دیں گے۔ نصرانی و اکرمت زیدینی، اب نصرا اس کے پاس الف تثنیہ کی جو ہے الف تثنیہ بارث ضمیر بارث، فاعل بھی موجود ہے، فعل بھی ہے، مفعول بھی ہے، اس کو تو لیکن دوسرا اکرمت جو ہے دوسرا فعل، اس کے پاس فاعل تو ہے لیکن مفعول نہیں تھا تو زیدین مفعول اس کو دے دیں گے۔ نصرونی، اب اس کے پاس پہلے کے پاس فعل بھی ہے اور واو جمع جو ہے بارث فاعل ہے اور نون وقایا ہے یا ضمیر مفعول، یہ جملہ فعلیہ مکمل ہو گیا۔ اکرمت زیدین، اس کے پاس فاعل تھا زیدین، اس میں ظاہر کو اس کا معمول بنا دیں گے۔ یہ تو بہت آسان ہو گیا۔ اور پہلا فعل اگر مفعول چاہتا ہو جیسے 2 اور 4 میں، تو وہ 2 اور 4 کی اگر آپ دیکھیں اگر فعل اس میں ظاہر کو مفعول، ہر فعل اس میں ظاہر کو مفعول بنانا چاہتا ہو، نصرت و اکرمت زیدن، اور 4 نمبر میں پہلا فعل مفعول دوسرا فعل فاعل بنانا چاہتا ہو، نصرت و اکرمانی زیدن، ٹھیک ہے۔ تو اب اور اگر پہلا فعل اگر مفعول چاہتا ہو تو جیسے 2 اور 4 میں، ٹھیک ہے، 2 اور 4 میں ہر فعل جو ہے اس میں ظاہر کو مفعول بنانا چاہتا ہے، اور 4 میں پہلا فعل مفعول اور دوسرا فاعل، تو وہ بھی واحد ہی رہے گا اور اس میں مفعول معذوف مانیں گے جو اس میں ظاہر ہی کی طرح ہوگا اور منصوب آئے گا، جیسے نصرت و اکرمت زیدن۔ اب پہلا جو ہے پہلا فعل مفعول چاہتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں نصرت نصرہ فعل ہے، تو ضمیر مرفوع متصل بارث کا فاعل، اب اسے مفعول چاہیے تو مفعول کو محذوف مان لیں گے۔ وہ اکرمت زیدن، یہ جو ہے اکرمت فعل، تو ضمیر مرفوع متصل بارث فاعل، زیدن مفعول، یہ اس کو دے دیں گے۔ اور نصرت و اکرمت زیدینی، اب پہلے فعل میں مفعول کو معذوف مان لیں گے اور دوسرے کو مفعول دے دیں گے۔ نصرت و اکرمت زیدین، پہلے میں مفعول کو معذوف مان لیں گے، دوسرے کو عمل دے دیں گے، معمول اس کا بنا دیں گے۔ نصرت و اکرمانی زیدن، پہلے میں مفعول کو معذوف مان لیں گے اور یہ زیدن جو ہے دوسرے کا زیدن کو فاعل بنا دیں گے۔ نصرت و اکرمانی زیدان، ٹھیک ہے، نصرت و اکرمانی زیدان، پہلے میں مفعول کو معذوف مان لیں گے اور اکرمانی کو کیا فاعل چاہیے تھا، زیدان کو فاعل بنا دیں گے، کیونکہ زیدان جو ہے یہ حالت رفع میں جو تثنیہ کی حالت رفع الف سے آتی ہے۔ نصرت و اکرمانی زیدون، پہلے میں مفعول معذوف مان لیں گے نصرت میں، اور کیونکہ اکرمانی کے پاس مفعول تھا زیدون، اس میں ظاہر جو ہے اس کا معمول بنا دیں گے۔ اور اگر پہلے فعل کو عمل دیں تو وہ واحد ہی رہے گا اور اس میں ظاہر اس کے مطابق مرفوع یا منصوب ہوگا۔ اس صورت میں اگر دوسرا فعل فاعل چاہتا ہو، جیسے 1 اور 4 نمبر صورت میں 1 اور 4 یعنی کہ ہر فعل اس میں ظاہر کو فاعل بنانا چاہتا ہے، نصرانی و اکرمانی زیدن، اور 4 میں پہلا فعل مفعول اور دوسرا فعل فاعل بنانا چاہتا ہے، جیسے نصرت و اکرمانی زیدن پہلی اور تیسری میں، تو وہ واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث ہونے میں اس میں ظاہر کے مطابق ہوگا اور اس کا فاعل ضمیر متصل ہوگی، ٹھیک ہے جناب، جیسے نصرانی و اکرمانی زیدن، نصرانی و اکرمانی زیدن۔
اب یہاں پر جناب اگر پہلے فعل کو عمل دیں تو وہ واحد ہی رہے گا، ٹھیک ہے، اور اس میں ظاہر اس کے مطابق مرفوع یا منصوب ہوگا۔ اس صورت میں اگر دوسرا فعل فاعل چاہتا ہو، جس سے 1 اور 4 نمبر صورت میں، تو وہ واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث ہونے میں اس میں ظاہر کے مطابق ہوگا، اور اس کا فاعل جو ہے ضمیر متصل ہوگی، اس کا فاعل ضمیر متصل ہوگی۔ نصرانی و اکرمانی زیدن، نصرانی و اکرمانی زیدن۔ اب دوسری مثال، نصرانی و اکرمانی زیدان۔ اب یہاں پہ کیا ہوگا؟ پہلی مثال میں نصرانی، تو یہ جو زیدن ہے نا، یہ پہلے کا فاعل بنا دیں گے، و اکرمانی اس کے اندر فاعل کو معذوف مان لیں گے، نصرانی و اکرمانی زیدان۔ اب کیا ہے؟ اب یہ جو زیدان کو نصرانی کا فاعل بنا دیں گے، اکرمانی کے پاس فاعل موجود ہے، الف تثنیہ بارز ضمیر اس کے پاس ہے، نصرانی و اکرمونی زیدون۔ اب نصرانی، یہ زیدون جو ہے نا، زیدون کو نصرانی کا فاعل بنائیں گے، و اکرمونی اس کے پاس فاعل بھی ہے، واو ضمیر بارز جو ہے اس کا فاعل ہے، نون وقایا یا مفعول ہے، اس کے پاس تو ہے فعل فاعل مفعول بھی ہے، اور نصرانی کے پاس نہیں تھا تو زیدون کو اس کا فاعل بنا دیں گے۔ نصرت و اکرمانی زیدن۔ اب اکرما فعل، اس کے اندر ضمیر مرفوع متصل فاعل نون وقایا یا مفعول، اور زیدن کو نصرت کا فاعل بنا دیں گے، نصرت و اکرمانی زیدینی۔ اب نصرت کے بعد مفعول نہیں ہے، مفعول زیدین، یہ اس کو نصرت کا مفعول بنائیں گے، اکرمانی کے پاس اکرما فعل، الف تثنیہ ضمیر بارز جو ہے یہ فاعل نون وقایا یا مفعول اس کے پاس تو ہے، لیکن نصرت کے پاس نہیں تھا تو اس میں ظاہر کو اس کا فاعل بنا دیں گے، نصرت و اکرمونی زیدین۔ اب نصرت کے پاس کیا ہے؟ مفعول نہیں ہے، زیدین، اس کو مفعول بنائیں گے۔ اب اکرمونی اس کے پاس فعل بھی ہے، اس کے پاس فاعل بھی ہے، مفعول بھی ہے۔ اور مفعول چاہتا ہو جیسے 2 اور 3 صورت میں، یعنی ہر فعل اس میں ظاہر کو مفعول بنانا چاہتا ہے، جیسے نصرت و اکرمت زیدن، اور 3 نمبر میں پہلا فعل فاعل اور دوسرا فعل مفعول بنانا چاہتا ہے، نصرانی و اکرمت زیدن، تو بھی واحد ہی رہے گا، اور اس کا مفعول بھی معذوف مانیں گے جو اس میں ظاہر ہی کی طرح ہوگا لیکن منصوب ہوگا، نصرت اور و اکرمت زیدن، ٹھیک ہے، اس میں ہر فعل اس میں ظاہر کو مفعول بنانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا جو مفعول معذوف مانیں گے، نصرت و اکرمت زیدن، نصرت و اکرمت زیدین، نصرت و اکرمت زیدین، نصرانی و اکرمت زیدن، نصرانی و اکرمت زیدان، نصرانی و اکرمت زیدون۔ تنبیہ، تنازع جس طرح 2 فعلوں میں ہوتا ہے اسی طرح 2 شبہ فعل کا بھی ہوتا ہے، زید راکب و ذاہب ابوہ۔ تنازع جس طرح 2 فعلوں میں ہوتا ہے اسی طرح 2 شبہ فعل کا بھی ہوتا ہے، زید راکب، ٹھیک ہے، و ذاہب ابوہ۔ اب راکب اور ذاہب 2 شبہ فعل ہے، اور ابوہ ایک اس میں ظاہر ہے، اور جس طرح فاعل یا مفعول میں ہوتا ہے اسی طرح ظرف یا جار مجرور میں بھی ہوتا ہے، جیسے زید قام وصلی خلف الامام، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، زید صام، قام فعل، وصلی یہ بھی فعل، اب آگے ہے خلفہ، یہ ظرف ہے، اب 2 پیچھے فعل ہے اور ظرف جو ہے یہاں پہ ظرف موجود ہے، اب دونوں فعل اس میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ بکر جلس وصلی علی الحصیر، اب دیکھیں جلس وصلی علی الحصیر، یہاں پہ اعلی حرف جار ہے، یہ جار مجرور ہے، اب پیچھے 2 فعل ہے، اب اس کے اندر تنازع ہو رہا ہے۔ اس کے بعد آئیے تمرین نمبر 1 حل کرتے ہیں۔ تنازع فعلین کسے کہتے ہیں؟ کبھی 2 فعلوں کے بعد ایک اسم ظاہر آتا ہے اور ان دونوں میں سے ہر ایک فعل اس اسم ظاہر کو اپنا معمول بنانا چاہتا ہے، اسی کو تنازع فعلین کہا جاتا ہے۔
مزید تفسیر انشاءاللہ تعالیٰ اس کی جو ہے ہدایت الناف کے اندر آئے گی انشاءاللہ. وہاں پر اعتراضات بھی آئیں گے اور جوابات بھی آئیں گے. اچھا، سوال نمبر 1، تنازع فعلین کسے کہتے ہیں؟ کبھی دو فعلوں کے بعد ایک اسم ظاہر آتا ہے اور ان دونوں میں سے ہر ایک فعل اس اسم ظاہر کو اپنا معمول بنانا چاہتا ہے، اسی کو تنازع فعلین کہا جاتا ہے. 2، تنازع فعلین کی کتنی اور کون کون سی صورتیں ہیں؟ جی اس کا جواب ہے تنازع جس طرح دو فعلوں کو ہوتا ہے اسی طرح دو شبہ فعل کا بھی ہوتا ہے، اور جس طرح فاعل اور مفعول میں ہوتا ہے اسی طرح ظرف یا جار مجرور میں بھی ہوتا ہے. جب دوسرے فعل کو عمل دیں گے، جب دوسرے فعل کو عمل دیں تو دوسرا فعل پہلے فعل اور اس میں ظاہر کس طرح آئے گا؟ یعنی کہ جب دوسرے فعل کو عمل دیں گے تو دوسرا فعل پہلا فعل اور اس میں ظاہر کس طرح آئے گا؟ اچھا جناب، ان صورتوں میں اگر دوسرے فعل کو عمل دیں تو وہ واحد ہی رہے گا اور اس میں ظاہر اس کے مطابق مرفوع یا منصوب ہوگا. اور اس صورت میں پہلا فعل اگر فاعل چاہتا ہو جیسے 1 اور 3 نمبر میں، تو وہ واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث ہونے میں اس میں ظاہر کے مطابق ہوگا اور اس کا فاعل ضمیر متصل ہوگی. 1 یعنی ہر فعل اس میں ظاہر کو فاعل بنانا چاہتا ہے، نصرانی و اکرمانی زید. اور 3 پہلا فعل فاعل اور دوسرا مفعول بنانا چاہتا ہے، نصرانی و اکرمت زیدن. 4 نمبر، اگر پہلے فعل کو عمل دیں گے تو پہلا فعل دوسرا فعل اور اس میں ظاہر کس طرح آئے گا؟ اگر پہلے فعل کو عمل دیں تو وہ واحد ہی رہے گا اور اس میں ظاہر اس کے مطابق مرفوع یا منصوب ہوگا. اس صورت میں اگر دوسرا فعل فاعل چاہتا ہو جیسے 1 اور 4 نمبر میں، یعنی ہر فعل اس میں ظاہر کو فاعل بنانا چاہتا ہے جیسے نصرانی و اکرمنی زید، اور 4 نمبر میں پہلا فعل مفعول دوسرا فعل فاعل بنانا چاہتا ہے نصرت و اکرمنی زید، تو وہ واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث ہونے میں اس میں ظاہر کے مطابق ہوگا اور اس کا فاعل ضمیر متصل ہوگی. تمرین نمبر 2، غلطی کی نشاندہی کیجیے. تنازع فعلین یعنی تنازع صرف فعلوں میں ہوتا ہے. جی تنازع جس طرح دو فعلوں میں کا ہوتا ہے اسی طرح دو شبہ فعل کا بھی ہوتا ہے، اور جس طرح فاعل اور مفعول میں ہوتا ہے اسی طرح ظرف یا جار مجرور میں بھی ہوتا ہے. 2 نمبر، دوسرے فعل کو عمل دیں گے تو پہلا فعل واحد ہی رہے گا. دوسرے فعل کو عمل دیں گے تو پہلا فعل واحد ہی رہے گا. اگر دوسرے فعل کو عمل دیں گے تو وہ واحد ہی رہے گا اور اس میں ظاہر اس کے مطابق مرفوع یا منصوب ہوگا. اور اس صورت میں پہلا فعل اگر فاعل چاہتا ہے جیسے 1 اور 3 نمبر میں، یعنی ہر اس میں ہر فعل اس میں ظاہر کو فاعل بنانا چاہتا ہے، اور 3 نمبر میں پہلا فعل فاعل اور دوسرا مفعول بنانا چاہتا ہے، تو واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث ہونے میں اس میں ظاہر کے مطابق آئے گا اور اس کا فاعل ضمیر متصل ہوگی. 3 نمبر، تنازع کی صرف 2 صورتیں ہیں. تنازع کی صرف 2 صورتیں ہیں، یہ سوال کر رہے ہیں. جی تنازع جس طرح 2 فعلوں کا ہوتا ہے اسی طرح 2 شبہ فعل کا بھی ہوتا ہے، اور جس طرح فاعل یا مفعول میں ہوتا ہے اسی طرح ظرف یا جار مجرور میں بھی ہوتا ہے. اور کئی مقامات پر 5 فعل جو ہے ایک اس میں ظاہر میں جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں اور معمول بنانا چاہتے ہیں، تو صرف 2 صورتیں نہیں ہوتی، یہاں پہ کم سے کم صورت انہوں نے بیان کر دی، اور زیادہ کی اس سے زیادہ میں بھی تنازع ہو سکتا ہے. تمرین نمبر 3، درجہ ذیل جملوں میں غور کر کے بتائیے کہ اس میں ظاہر میں پہلے فعل کو عمل دیا گیا یا دوسرے فعل کو. طلب فقیر وکفاہ درہمن، فقیر نے طلب کیا اور اس کو 1 درہم کافی ہو گیا. یہاں پہ پہلے فعل نے عمل کیا ہے، طلبہ نے فقیر. نصرونی و نصرت القوم،
نصرونی، انہوں نے میری مدد کی اور میں نے قوم کی مدد کی۔ تو یہاں پر جناب دوسرے فعل نے عمل کیا، کیونکہ پہلے فعل کے پاس فاعل بھی ہے مفعول بھی ہے، تو دوسرے فعل کے پاس فاعل تو ہے، مفعول اس میں ظاہر کو مفعول بنا دیا۔ قام وصل المسلمون، یہاں پہ پہلے فعل نے عمل کیا، دوسرے نے نہیں کیا، کھڑے ہوئے اور انہوں نے مسلمانوں نے نماز پڑھی۔ کیوں کہ اگر فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد ہی رہتا ہے، تو کیونکہ قام فعل واحد ہے، المسلمون اس میں ظاہر فاعل ہے، جمع ہے اور جمع مذکر سالم ہے۔ آگے یزوروننی وازور المعلمین، اچھا انہوں نے میری زیارت کی اور میں نے معلمین کی زیارت کی۔ یہاں پر جناب یزوروننی اس کے پاس فعل بھی ہے، فاعل بھی، مفعول بھی ہے، اس کو تو حاجت نہیں ہے۔ یہاں پہ دوسرا جو فعل ہے ازورو، اس کے پاس انا ضمیر جو ہے مرفوع، متصل، مستتر، واجب الاستتار، اس کا فاعل اس کے پاس موجود ہے، معلمین حالت نصبی میں ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا دوسرے نے عمل کیا۔ ضربت و اکرمنا البنات، یہاں پر پہلے نے عمل کیا ضربت البنات، کیونکہ فاعل اگر اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد رہتا ہے۔ جاء و نصحنی رجلان، دو مرد آئے اور انہوں نے مجھے نصیحت کی، تو یہاں پر جناب جاء اس کے پاس فاعل موجود ہے، علی تثنیہ جو ضمیر بارز ہے، نصحنی کے پاس نہیں ہے، نصح فعل، نون وقایا یا ضمیر مفعول، رجلان جو ہے حالت رفیع کے اندر ہے، تو یہ دوسرے نے عمل کیا، پہلے کے پاس تو فاعل موجود ہے، ڈبل فاعل دینے کا کیا فائدہ، ایک فاعل اس کے لیے کافی ہے اور ڈبل فاعل آتے بھی نہیں ہیں۔ اشتریت و قرأت خلاصۃ النحو، میں نے خریدا اور میں نے خلاصۃ النحو کو پڑھا۔ اب یہاں پر جو ہے دوسرے فعل نے عمل کیا، قرأت خلاصۃ النحو، میں نے خلاصۃ النحو کو پڑھا۔ قالعت وسرنی الکتاب، کتاب نے مجھے خوش کیا، ظاہر سی بات ہے پہلے کے پاس فاعل موجود ہے، سرنی کے پاس فاعل موجود نہیں، الکتاب کو فاعل بنا دیا، دوسرے نے عمل کیا۔ نصرتا و اکرمت ہندان، پہلا عمل نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے پاس الف ضمیر بارز موجود ہے، ہاں دوسرے نے و اکرمت ہندان، یہاں پہ قاعدہ موجود ہے کہ اگر فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد ہی آئے گا، ٹھیک ہے، یہاں پہ فاعل اس میں ظاہر موجود ہے تو اکرمت لے کر آئیں گے، نصرتا کو فاعل تو نہیں چاہیے کیونکہ فاعل موجود ہے اس کے پاس۔ تو یہ جو ہے تمرین جو ہے الف درجے زائد جملوں میں غور کر کے بتائیے کہ اس میں ظاہر میں پہلے فعل کو عمل دیا گیا یا دوسرے کو، یہ ہم نے تنازع فعلان آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور جو ہماری ویڈیو کو شیئر کرے، لائک کرے، حمید علی مدنی چینل کو سبسکرائب کرے، یا اللہ ان کے والدین پر اپنی رحمت نازل فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔